بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونائٹڈ گرین مارکیٹنگ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، IMF کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کا آج ایک معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے کے ریئل اسٹیٹ کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، آج ہم اس کا انالیسس کریں گے۔ سب سے پہلے تو IMF نے اپنی پریس ریلیز میں یہ جو ہے نا وہ اکنالج کیا ہے کہ پاکستان میں اب اکانومی جو ہے نا وہ دن بدن جو ہے نا وہ گرو کر رہی ہے اور پاکستان کی جو معاشی سچویشن ہے، معاشی جو حالات ہیں وہ اب بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آلدو کہ 2024 میں یہ گروتھ بہت زیادہ نہیں ہوگی، لیکن جو ریسیشن کا پیریڈ ایک سال پہلے تھا وہ اب ختم ہو کے گروتھ میں کنورٹ ہو چکا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب اکانومی کا تقریباً ہر سیکٹر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ گروتھ میں انٹر ہو چکا ہے۔ دوسری جو بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو لاسٹ ریویو تھا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا، یعنی کہ پاکستان نے $6 ارب کا جو قرضہ پچھلے سال اپلائی کیا تھا، اس کا لاسٹ ریویو مکمل ہو گیا اور پاکستان کو $1.1 بلین کی جو آخری قسط ہے وہ بھی اگلے مہینے ریلیز ہو جائے گی۔ لیکن جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں دو اہم چیزیں ہیں جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو بجلی اور گیس کے جو ریٹس ہیں اس کا خاص طور پہ IMF نے ذکر کیا ہے کہ ان ریٹس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا وہ ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کا جو گردشی قرضہ ہے جس کو سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا بڑھ چکا ہے اور وہ سسٹینیبل نہیں رہا۔ اب IMF نے خاص طور پہ اس چیز کا ذکر کیا اور زور دیا گورنمنٹ آف پاکستان پہ کہ ہمارا جو گیس اور بجلی کا جو گردشی قرضہ ہے وہ بڑھنا نہیں چاہیے اور آہستہ آہستہ وہ کم ہونا چاہیے۔ تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہر 3 مہینے بعد جو ان کی پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا وہ ہوتی رہے گی اور بجلی اور گیس کی قیمتیں شاید بڑھیں، شاید کم، شاید اتنی ہی رہیں، اور اس کا ذکر جو ہے نا وہ IMF نے ضروری طور پہ کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے ایمفسائز کیا ہے کہ آپ کی جو ٹیکس بیس ہے پاکستان کی وہ بڑھنی چاہیے، اور یہ ویسے بھی جو ہے نا وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے نا وہ ہر انٹرنیشنل جو تھنک ٹینک ہے وہ پاکستان کو یہی ایڈوائز کر رہا ہے کہ آپ اپنی ٹیکس بیس جو ہے نا وہ بڑھائیں، ٹیکس ریٹ نہ بڑھائیں، یعنی کہ جن لوگوں پہ آلریڈی ٹیکس لگا ہوا ہے گورنمنٹ ہر سال ان کے اوپر نئے ٹیکس لگا دیتی ہے، لیکن نئے لوگوں کو ٹیکس میں شامل نہیں کر رہی ہے۔ پاکستان کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 8 سے 10% ہے، لیکن ساؤتھ ایشیا کا اور ایشیا کا جو جنرل ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ 20% ریشو ہے، یعنی کہ پاکستان ویسے ہی پورے ریجن میں سب سے کم جو ہے نا وہ ٹیکس بیس والا ملک ہے۔ تو IMF نے اس چیز کا اگین جو ہے نا وہ جو ہے نا ذکر کیا ہے کہ یہ ٹیکس بیس بڑھنی چاہیے۔ اور پاکستان کے ریٹیل سیکٹر میں، یعنی کہ پاکستان میں جو تھوک اور پرچون کا کاروبار ہوتا ہے اس کو بھی IMF نے کہا ہے کہ آپ اس کو ریگولیٹ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 سال پہلے بھی گورنمنٹ نے یہ ایکسرسائز کی تھی کہ ساری دکانوں کو انہوں نے FBR کے ساتھ رجسٹرڈ کرنے کی ایک کوشش کی تھی، لیکن بڑا اس کا جو نا وہ بیکلیش آیا تھا، بڑا جو نا وہ اس کی مزاحمت ہوئی تھی، لیکن الٹیمیٹلی وہ حل نہیں ہے، کیونکہ لاکھوں روپے کا ڈیلی کاروبار ہوتا ہے آپ کی جو تھوک اور کی جو نا وہ جو مارکیٹیں ہیں، جس طرح لاہور میں اعظم کلاتھ مارکیٹ میں کروڑوں روپے کا جو نا وہ کاروبار ہوتا ہے، شاہ عالم مارکیٹ میں ہوتا ہے، لبرٹی مارکیٹ میں ہوتا ہے، یہ سارے کے جو نا وہ پروفٹس کے کاروبار ہیں، لیکن اس کے انگیز کوئی ٹیکس نہیں دیتا۔ تو IMF نے کہا ہے کہ یہ جو ریٹیل کے جتنے بھی کاروبار ہیں ان کو بھی FBR کے ساتھ لنک کریں۔ جب آپ یہاں سے لاکھوں روپیہ پروفٹ کما رہے ہیں تو آپ اس کے انگیز ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ بھی جو ہے نا وہ ایک IMF کا جو نا ایک اہم چیز ہے جس میں ساری اکانومی جو ہے نا وہ ایک سٹریم لائن ہو جائے گی۔ اس سٹیٹمنٹ میں ریئل اسٹیٹ کا ڈائریکٹلی کوئی جو ہے نا وہ ذکر نہیں کیا گیا، لیکن کل جو ہے نا وہ ڈان میں رپورٹ ہوا تھا کہ ریئل اسٹیٹ کا پاکستان کی گورنمنٹ نے کلیئر انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ وہاں جو ہے نا ان کو دی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی ریفارمز لائی جائیں گی، اور وہ ریفارمز کیا ہیں؟ 3 پوائنٹ ہے اس کے۔ سب سے پہلے تو جو نان فائلر کا جو ٹیکس ہے وہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ میں نان فائلر کے ٹیکس کی ریشو کو بڑھا دیں گے، یعنی کہ جو فائلر آلریڈی ہیں ان کا ٹیکس ریٹ وہی رہے گا، لیکن نان فائلر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اس کو ایک ایز اے پینلٹی ہی سمجھ لیں کہ اس کی جو ہے نا وہ ریٹ زیادہ ہوگا۔ یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا IMF کو یہ کمٹمنٹ دی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ریونیو اتھارٹیز کے ساتھ، FBR کے ساتھ یا جو پروونشل ریونیو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ لنک ہو جائے گی۔ اور تیسری جو کمٹمنٹ دی ہے وہ یہ ہے
کہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی میکسیمم وہ بینکنگ انسٹرومنٹ کے ذریعے ہوں گی، چاہے وہ پے آرڈر کی فارم ہو یا وہ چیک کی فارم ہو، یعنی کہ کیش ٹرانزیکشن کو ڈسکریج کیا جائے گا۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں جو ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات گورنمنٹ کے ہوئے ہیں یہ ان کا حصہ رہے ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں تو نان فائلر کا ٹیکس آلریڈی زیادہ تھا۔ ہم نے جو بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، جو لوگ فائلر نہیں ہوتے وہ 0 ریٹرن شو کر کے ودن 1 ڈے فائلر ہو کے تو آلریڈی ٹیکس بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ ہماری ڈیلی ٹرانزیکشن میں کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ نان فائلر رہ کے زیادہ ٹیکس جو ہے نا وہ پے کرنے کا حامی ہو۔ زیادہ تر لوگ 99% لوگ جو ہے نا وہ فائلر بن کے اپنا ٹیکس بچاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں آئے گا ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں، اور خاص طور پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں آئے گا، اس کا کوئی نیگیٹو اسپیکٹ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان کو ریونیو اتھارٹیز کے ساتھ لنک کرنا، اس کو جو ہے نا وہ آلریڈی جو اسٹیبلشڈ ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، جو آلریڈی اپرووڈ ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ فیڈرل اتھارٹی سے اپرووڈ ہوں یا پروونشل اتھارٹی سے اپرووڈ ہوں، ان کے بزنس میں بھی جو ہے نا وہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ آلریڈی اپنا ریونیو اتھارٹیز کے ساتھ لنکڈ ہیں اور اپنا ٹیکس جو ہے نا وہ ہر ٹرانزیکشن کے انگیسٹ دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا بھی کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں آئے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کیش ٹرانزیکشن کی بجائے آپ پے آرڈر یا چیک کے ذریعے پیمنٹ کریں، بائر اینڈ سیلر ایک دوسرے کو۔ یہ ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس میں لوگ جو کیش اکانومی ہے وہ ڈسکریج ہوگی، اور جو بلیک منی لوگ جو ہے نا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں یہ تھوڑی سی ڈسکریج ہوگی، اور جس کو ڈسکریج ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اگین میرے اپنے تجربے میں یہی آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بینک میں ٹرانزیکشن نہ کریں، کیونکہ کیش کو سنبھالنا اور اس کو جو ہے نا وہ محفوظ جگہ پہ محفوظ طریقے سے کیری کرنا ایک بڑا رسکی ہے۔ تو لوگ آلریڈی پریفر کرتے ہیں کہ ان کو بینکنگ ٹرانزیکشن میں ہی جو ہے نا وہ پیمنٹ کی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان نے آئی ایم ایف کو کمٹمنٹس دی ہیں 3 ریئل اسٹیٹ کے بارے میں، اس کا ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ پہ یا ریئل اسٹیٹ کے بزنس پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ریگولیٹ ہو جائے گا، اور جو ہاؤسنگ پروجیکٹس لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے بھاگ جاتی ہیں، ڈیولپ نہیں کرتی، تو وہ لوگ زیادہ گرفت میں آئیں گے، اور ان کو گرفت میں آنا بھی چاہیے، کیونکہ لوگوں کی ہارڈ ارنڈ منی ہوتی ہے، لوگوں کا بڑا محنت سے پیسہ کمایا ہوتا ہے لوگوں نے، اور وہ ایک فیک ہاؤسنگ پروجیکٹس میں وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو زیادہ اسٹریم لائن کرے گی، اور اس کا الٹیمیٹلی کسٹمرز کو فائدہ ہی ہوگا۔ تو جو کمٹمنٹس پاکستان نے آئی ایم ایف کو دی ہیں یہ اوورآل ایک بڑی پازیٹیو کمٹمنٹس ہیں، اور اس سے ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے نا وہ مثبت طور پہ جو ہے نا وہ متاثر ہوگا، اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، اور اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں آئے گا۔ آپ اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ان کی اسٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے، اور کسی بھی اتھینٹک نیوز پیپر کو آپ کھولیں، 1-2 دن کی خبریں دیکھیں، انالیسس دیکھیں، تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے اس میں زیادہ ایک ٹرسٹ کا فیکٹر جو ہے نا وہ آ جائے گا۔